الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور جو بھی بعد میں آئیں گے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اولین مصداق صحابہ اکرام، اور پھر ان کے نقش قدم پر جو بھی چلیں گے۔ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ آیت مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور صحابہ اکرام اور قرآن پاک کی عظمت میں بہت بڑی آیت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین معیار حق ہیں۔ نبی الامی، جو نبی امی ہیں۔ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ امی کے دو معنی عام طور پر معروف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو جو عام عربی زبان کا ہے کہ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، یعنی کسی دوسرے سے علم حاصل نہ کیا ہو، بندے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ ان پڑھ کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے امی ہیں کہ انہوں نے کسی دوسرے انسان سے علم حاصل نہیں کیا، پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ انہیں جو بھی علم سکھایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن سارے علم جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پھوٹتے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے، ایک ایک جملے میں علم کا سمندر بند ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے امی ہیں کہ کسی بندے سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کے علم کا سورس جو تھا وہ وحی الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے وحی کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ ایک لحاظ سے تو امی کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ یہ اس طرح ہے، جیسے آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو سیالکوٹی کہا جاتا ہے، تو مکہ مکرمہ کی جو بستی ہے اسے قرآن پاک نے ام القریٰ کہا ہے۔ کہ یہ ساری جو شہر اور بستیاں ہیں ان سب کی ماں ہے مکہ مدینہ، تو اسے ام القریٰ کہا گیا ہے۔ لہذا اس میں اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام القریٰ کی نسبت سے کی نسبت سے امی کہا گیا، جیسے سیالکوٹ کی نسبت سے سیالکوٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ امی جو لقب ہے یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کسی کے لیے مکہ کے رہنے والے کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی آیت ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ اللہ اکبر۔ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا گیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کی شکل و شباہت۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو، والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے انہیں۔ آپ تو آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی صفات کو تورات اور انجیل میں بیان ہوئی۔ سیما فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ صحابہ اکرام تک کی جو تھی وہ صفات اور ان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ نبی ہیں جن کے متعلق تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یہ لوگ پاتے ہیں۔ پہلی الہامی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یامروا بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معروف کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز کو کھانے کے لیے دو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں،
چیز حلال بھی ہو اور طیب اور پاک بھی ہو. مثلا دودھ حلال ہے لیکن اگر اس میں پیشاب وغیرہ یا کسی گندگی کے چھینٹے پڑ جائیں تو پھر یہ کھانے کے یہ نہیں کھا سکتے. طیب بھی ہونا چاہیے. چیز اگر حلال ہے اس میں کوئی گندی چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر اس کی حرمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ حلال نہیں رہی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں. اور یہاں سے علماء کرام نے بہت مسئلے نکالے ہیں حلال و حرام کے، اس کی طرف نہیں جا سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے. جس چیز سے آپ کو شک ہو کہ اس میں ناپاکی ہے وہ چیز حرام ہے. خبائث تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، اور وہ توق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے. بوجھ کیا ہے؟ دو تین تشریحات ہیں اس کی بھی ہیں، الواس ایک ہی کر دیتے ہوں. دین اسلام آیا تو اس نے دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی آسان کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. انتہائی. دیکھیں میں ایک ہی بس مثال دے دیتا ہوں. نماز ہے، نماز کے لیے یہ ہے کہ یہ سب پر فرض ہے. اب جب یہ سب پر فرض ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے. تو اگر ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. یہ پابندی ہٹا دی. اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ٹانگیں بچھا کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا یا کوئی کرنے سے اسے پانی لگنے سے کوئی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے یا پانی نہیں مل رہا، تیمم کر لے. کتنی آسانیاں ہیں. یہ ساری جو چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذریعے یہ سارے توق اتار دیے. اور دین اسلام ایسا دین ہے جو سب سے آسان ترین ہے زندگی گزارنے کا راستہ. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے تعظیم کی. اللہ اکبر. ایمان لانا بھی ضروری ہے اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے. آپ کا ادب و احترام بھی ضروری ہے.
وعزروہ ونصروہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ کلمہ حق کے سربلندی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد، آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونا۔ واتبعوا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی مدد کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، اور پھر اتباع رسول بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، اب ایک ایک چیز یہ غور کرنے والی ہے۔ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی بھی ضروری ہے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اولئک ھم المفلحون، یہ جو صفات اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان چیزوں کے جو حامل لوگ ہیں، وہ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔